السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا۔ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ مومنوں، زناکاری، بدکاری، ان کاموں کے بالکل آپ نے قریب بھی نہیں جانا۔ محترم بھائیوں، اسلام ایک پاکیزہ مطہر دین ہے، اور جو شخص اس دین میں داخل ہو جاتا ہے وہ پاک کلمہ پڑھ کے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر اسلام میں داخل ہونے والے لوگوں کی تربیت کا اہتمام فرمایا۔ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کا قیام کیا، بنائی، اس کو آباد کیا۔ پھر وہ مسجد، اس کا کام آگے بڑھتا چلا گیا اور مدینہ ایک ریاست کی شکل اختیار کر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں مسلمانوں کی جو ریاست تھی، اس کا رقبہ 10 لاکھ مربع کلومیٹر تک پہنچ گیا۔ اب جب ایک ریاست بن گئی ہے، ایک اسلامی معاشرہ قائم ہو گیا ہے، تو اب یہاں گھر کیسے بنانے ہیں، گھروں میں آنا جانا کیسے ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، ایک دوسرے کی عزت کا خیال کیسے کرنا ہے، ایک دوسرے کے معاملات کا کیسے خیال رکھنا ہے، ان ساری چیزوں کی تربیت اسلام کرتا ہے۔ سورہ حجرات یہ مدنی سورت ہے۔ یہ اس کا نزول انہی دنوں میں ہے کہ جب ایک معاشرہ بن رہا تھا، معاشرہ زیر تعمیر تھا، لیکن فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین، یہ آیت بتلاتی ہے کہ اہل ایمان کی تعمیر کی ضرورت، اس کی اصلاح کی ضرورت ہر وقت رہتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اصلاح ہوتی ہے، نماز پڑھیں، اصلاح ہوتی ہے، بلکہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، قرآن مجید پڑھنے سے نیکیاں بڑھتی ہیں۔ اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہے جب کوئی سچی توبہ کر لیتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، خاص کر یہ جو دور جا رہا ہے، آپ اندازہ کیجیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد میں نے عورتوں کو دیکھا مسجد میں آتے ہوئے، مسجد سے جاتے ہوئے، تو میں نے کہا اگر اللہ کے نبی علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان عورتوں پر پابندی لگا دیتے اس طرح آنے جانے سے۔ اللہ اکبر، وہ قرون اولیٰ کا دور تھا، صحابیات کا دور تھا، تو اس کے مقابلے میں آج کا دور کتنا بفطر ہے۔ خاص کر اینڈرائڈ نے، انٹرنیٹ نے تباہی مچا دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو معاشرے پاک چاہیے۔ تو فرمایا کہ اے مومنوں، بدکاری کے قریب نہیں جانا۔ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان تو ہو گیا ہوں، اسلام میں نے قبول کر لیا ہے، مجھے ایک بری عادت ہے، تو وہ عادت اگر مجھے پوری کرنے کی اجازت اسلام دے دے تو میں تو اجازت طلب کرنے آیا ہوں۔ میں کیا اجازت طلب کرتے؟ کہنے لگا کہ مجھے نا زنا کی اجازت دے دے، بدکاری کی اجازت ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اگر کوئی شخص یہی سوال مجھ سے آگے کرے تیری ماں کے متعلق، یہی سوال مجھ سے آگے کرے کوئی شخص کہ وہ تیری بہن کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ یہ عمل کرنا چاہتا ہے تو تجھے کیسا گزرے گا؟ کہنے لگا مجھے تو بڑا ناگوار گزرے گا، یہ تو بڑا، میں تو اس کو تسلیم نہیں کروں گا۔ کہا تو جس عورت کے ساتھ یہ ارادہ رکھتا ہے تو مجھے یہ بتا وہ کسی کی بہن نہیں، وہ کسی کی ماں نہیں، وہ کسی کی بیٹی نہیں۔ اسلام تربیت کرتے ہوئے اپنے بندوں کو کیسے کیسے سمجھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، واللہ بما یصنعون، اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہا ہے، مانیٹرنگ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے ہر وقت بندہ کہاں چھپ جائے گا، فضاؤں میں پرواز کر جائے، زمین کی تہہ میں چلا جائے، سمندر میں غوطہ دان ہو جائے، ساتویں کوٹری میں چلا جائے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی کہیں بھی چھپ سکتا، وہ علیم بذات صدور ہے، وہ عالم الغیب ہے۔ اللہ سے جہاں پر کوئی دو ہے تیسرا اللہ ہے، جہاں پر کوئی 10 ہے 11واں اللہ ہے، وہ اللہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ لہذا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنی نظروں کو نیچی رکھو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں مانیٹرنگ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں جو تم عمل کر رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومنوں، اگر تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دوں۔ ضامن کون ہے جنت کا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 2 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک تمہارے جبڑوں کے درمیان ہے گوشت کا ٹکڑا، وہ زبان ہے، ایک تو تم مجھے اس زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دو، اور دوسری تمہاری شرمگاہ ہے 2 رانجھوں کے درمیان گوشت کا ٹکڑا ہے، اس کی ضمانت دے دو کہ ان کا غلط استعمال نہیں ہوگا۔ تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت پیش کرتا ہوں، جنت دلاؤ۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ اس پر بڑے غصے ہوتا ہے۔ سب سے بڑی سزا اللہ تعالیٰ نے اس جرم پر رکھی ہے، آخرت کے اندر اور دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور صورت نازل کی جو ساری تربیت کے اوپر تھی۔ اب یہ چونکہ جرم بہت بڑا ہے، سنگین ہے، سزا اگر شادی شدہ ہے تو اس کی موت ہے، اس کو رجم کیا جائے گا، عورت ہو چاہے مرد ہو۔ اور ایسے نبی علیہ السلام کی زندگی میں اس حکم پر عمل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ آیت یاد ہے جو رجم کی نازل ہوئی، تو میں نے کبھی میرے دل میں خیال آیا کہ اس کو تلاوت میں شامل کر دیا جائے، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت باقی نہیں رکھی، جو حکم آسمان سے آیا، لیکن حکم باقی رکھا۔ اور اگر غیر شادی شدہ یہ ارتکاب کرے تو 100 کوڑے، اور اپنے علاقے سے 1 سال کی جلاوطنی ہے، تاکہ تن و تشنیع سے دور رہے، اصلاح ہو جائے اس کی۔ اسلام کی حدوں کو، حدود کو لوگ ظالمانہ پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرتے ہیں، اسلام کی سزائیں اصلاح کے لیے،
اور فرمایا کہ جب یہ سزا دی جائے گی تو مسلمانوں کی جماعت وہاں جمع ہوگی، سارے لوگ اس سزا کو ہوتے ہوئے دیکھیں گے تاکہ عبرت پکڑیں اور لوگ ان چیزوں سے بچیں۔ لیکن اگر کسی نے کسی پر الزام لگا دیا، جھوٹا بہتان لگا دیا، 3 بندے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ بدکاری ہو رہی ہے، چوتھا ان کے پاس نہیں ہے، فرمایا سمانی نہ چلتا تھا، 80 کوڑے مارے جائیں گے تینوں، کیونکہ چوتھا بندہ ان کے پاس نہیں۔ لہذا اسلام جہاں پر سزا دیتا ہے، وہاں پر عزت کا دفاع بھی کرتا ہے کہ اس پر اتنی بڑی سزا ہے تو کوئی جھوٹا الزام کسی پر نہ لگائے۔ تو محترم بھائیوں، یہ ایک بڑی خطرناک قسم کی بیماری ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حد مقرر کی ہے اگر کوئی ارتکاب کرے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اس کی سخت سزائیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کبھی قسم کے گناہ سے ہمیں محفوظ رکھے اور بچنے کی توفیق دے۔